السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. تمام تجزیے، تمام گفتگو اس وقت اس بات پر ہے کہ پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، اگلا لائے عمل کیا ہوگا. 4 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی اور ایک گفتگو فرمائی میڈیا کے ساتھ. ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے استعفے ایماندار بندے، کوٹ میں انہوں نے کہا ایماندار بندے جیسے نہیں ہوں گے کہ اسپیکر بلائے تو غائب ہو جاؤ، سڑک پر کھڑے ہو کر صبح شام اسمبلیوں کو گالیاں دیتے رہو، پھر اسی اسمبلی میں آ بیٹھو اور سال بھر کی غیر حاضری کی تنخواہیں اور الاؤنسز بھی وصول کر لو. بتاتے ہیں استعفے کیا ہوتے ہیں، تھوڑا تو صبر کرو. یہ آج ٹویٹ کی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے. جب میڈیا انٹریکشن ہوا، جب ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں ذرا سنیے. بہت امپورٹنٹ آپشن مسلم لیگ نون اور بہت ساری باقی جماعتیں اسی پہ یقین رکھتی ہیں کہ استعفے دینے چاہیے اور ضرور دینے چاہیے. اب اس کی کیا میکنزم ہوگا، کیا ٹائمنگ ہوگی، وہ فورتھ کو انشاءاللہ ڈسکس ہوگی. لانگ مارچ پہ بھی آلموسٹ سب کا کنسنسس. اب لانگ مارچ اور دھرنا کتنا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ تو اب موڈالٹیز ہیں، یہ بیٹھ کے طے کریں گے. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ. تارڑ صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ. چودھری منظور صاحب آپ سے شروع کروں گا سر. یہ اس پہ کنفیوژن اس وجہ سے زیادہ ہو گئی اور بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا لائے عمل کیا ہوگا، استعفے قابل قبول ہیں نہیں ہیں. اس وجہ سے زیادہ یہ شاید بحث شروع ہو گئی کیونکہ بیانات جو آ رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان، آریہ پار استعفے ہوں گے. آج بھی انہوں نے یہ بات کہی استعفے کیا ہوتے ہیں، تھوڑا صبر کر لو. پیپلز پارٹی کی جانب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات آ رہی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بھی آپ کو بتا دوں جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور مولانا عبد الغفور حیدری صاحب کل بیان دے چکے ہیں. وہ بیان بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اگر نکال لیں ہم. انہوں نے کہا کہ بیان شاید نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. ووٹ آف نو کانفیڈنس پیپلز پارٹی کا مشورہ ہمیشہ ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کم از کم ہماری جماعت اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی. اگر بلال بھٹو صاحب نے دانے پورے کیے ہیں اور حساب ان کا صحیح ہے تو بھی 4 تاریخ کو جو اجلاس ہے اس میں وہ اپنا موقف دیں گے. تجربات کی روشنی میں ہم تو اس وقت تک حمایت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں 100% یقین نہ ہو جائے کہ ہم جیت سکتے ہیں. بلاول صاحب جو ان ہاؤس انہوں نے چینج کی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں پی ڈی ایم کی قیادت کو مناؤں گا. تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں. اگر بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. اب نمبرز کی بات شروع ہو گئی ہے. چودھری منظور صاحب وہ آپ سے کہتے ہیں اگر دانے پورے ہیں بقول غفور حیدری صاحب کے تو دکھائیں. اگر 100% یقین ہوگا تو مان لیں گے، اگر دانے پورے نہیں تو پھر تو حمایت نہیں کر سکتے. آپ کی یہ جو دانے پورے تو نہیں تسی بخا سکتے اس ٹائم. ظاہر ہے بڑا مشکل کام ہے کارڈ شو کرنا بفور دی ووٹ آف نو کانفیڈنس. تاریخ ہے پاکستان کی، کچھ ہنگا مانگا کی بھی ہے، کو اور سوات کی بھی ہے. یہ بتائیں کہ اب کیا آپشن ہے. اب لگتا ہے استعفے ہی باید آپشن ہے. مریم نواز شریف صاحبہ تو ابھی بھی کنونسڈ ہے کہ تھوڑا صبر کرو. بتاتے ہیں استعفے کیا ہوتے ہیں. وہ کاشف آپ کو یاد ہوگا کبھی ہم پڑھے لکھے لوگ بھی ہوا کرتے تھے اور ادب سے بھی تھوڑا بہت شوق تھا. آپ کو تو یاد ہے، یہ دونوں میرے چھوٹے ہیں، برخوردار ہیں، انہیں نہ پتا ہو. تو میرے ذہن میں آج ایک دونوں کے لیے، حکومت کے لیے بھی اور ہمارے اتحادیوں کے لیے بھی، وہ شبنم شکیل کا ایک شعر ہے وہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ آدھی اس کی مان آدھی ریت کے اندر ہوں میں، آدھی ریت کے باہر ہوں میں، آدھی ریت میں گڑی ہوئی ہوں، آدھی اس کی مان گئی ہوں، آدھی بات پہ اڑی ہوئی ہوں. وہ ہمارے اتحادیوں کے لیے بھی ہے تو آدھی بات تو مان گئے. آج وزیر اعظم کے لیے بھی ہے. استعفیٰ تو پیشکش کر دی نا، تو آدھی بات پہ دونوں اڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں مان جائیں گے. ذرا تھوڑے دن صبر تو کریں. آنے والے حالات دیکھیں، ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، انالیسز ہے. تسی ادھے ریت وچ لگدا ادھے ریت ان کے اندر ایک چوری صاحب لگدا ادھے ریت وچ تسی ہو تے ادھے او نہیں مان رہے. لگدا گل ادھے واد پھسی ہے تہاڈی. نہیں دیکھیں نا، پہلے ہم نے کہا، جب آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہمیں بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ ان اسمبلیوں میں جانا چاہیے. ہم تو آپ کو یاد ہے جب کوئی بندہ تازہ الیکشن ہارا ہو، ڈار صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ تو دردیں جاگ اٹھتی ہے ساری. 26 تاریخ کو ہمیں فون آتا ہے
کہ کل 27 کو ہماری میٹنگ ہے, 27 جولائی کو کراچی پہنچے. ہم نے بڑی منت ترلا کیا, خود چیئرمین صاحب کا فون آ گیا کہ نہیں یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. وہاں پہ گئے, آپ کو یاد ہے سارا, وہ میں واقعہ نہیں دہرانا چاہتا. ہم نے سب کو منایا, مان گئے. ہم ٹائم دینا چاہتے تھے چونکہ ایکسپوز ہوں. عمران خان نے جو وعدے کیے تھے ہمیں پتا تھا وہ پورے نہیں ہو نہیں سکتے تھے. بڑے ٹال کلیمز تھے. سر ہوتے ماضی کا قصہ بن گیا چوری صاحب. پرابلم یہ ہے کہ اب حال پہ آ جائے نا, ماضی کا قصہ نہیں ہے. ناکام ہو گئی, حکومت ایکسپوز ہو گئی, خان صاحب کچھ نہیں کر سکے. اب اگلا نیا عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے. کس کے کریکس ہیں یہ بتائیں. میں وہی بتانے لگا ہوں. دیکھیں نا, کریکس ہیں ود ان دا الائنسز بھی, اور ابھی تھوڑا پریشر اور شروع ہونا ہے. ڈار صاحب کے شہر میں 13 کو ہے, اس سے پہلے 5 کو ہے, 9 کو حیدرآباد ہے ریلی, 23 کو سرگودا ہے, 27 کو خزدار ہے. تو یہ جب پریشر بڑھتا ہے, جو میں نے پڑھا ہوا ہے, سائنٹیفک اصول ہے, جب آپ نیچے سے پریشر بناتے ہیں تو اوپر سے رولنگ کلاسز بھی پھٹتی ہیں اور اوپر سے سر. لیکن ایک پرسپشن بتاؤ اسلام آباد کی چودھری صاحب, میری گال سنو. اسلام آباد کا پرسپشن بتاتا ہوں. آج جب بہت سے جرنلسٹ ایک جگہ اکٹھے تھے, وہ ظاہر این سی او سی کا تھا, اس کے بعد سم آف اس سیٹ ڈاؤن, اور سب کا امپریشن یہ ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے. یہ امپریشن, میں امپریشن کی بات کر رہا ہوں. یہ امپریشن آپ بھی جانتے ہیں. اس وقت جو ٹی وی ٹاک شو اٹھا کے دیکھیں گے, جس آرٹیکل کو پڑھیں گے, جس اخبار کی خبر کو سرخی پڑھتے ہیں, اس میں لکھا کیا پی ڈی ایم فارغ ہو گئی, کیا پی ڈی ایم ختم ہو گئی, کیا پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑ گئی. یہ تو پرسپشن کریٹ ہو گیا ہے نا. میں بھی تھوڑا بہت اسلام آباد کی اس گوسپ سے واقف ہوں. کہا گیا کہ کوئی اے پی سی نہیں ہوگی. ہاں, ہم نے کوشش کی 6 مہینے بعد اے پی سی ہو گئی. پھر کہا گیا اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا, پھر پی ڈی ایم بن گئی. یہ کچھ نہیں کرے گی, پھر ہم نے سٹارٹ کر دیا جل سے. اب کہا کہ یہ کچھ نہیں کریں گے. آپ کے سامنے سارا حکمت عملی ہے, پرسوں کی میٹنگ کا انتظار کر لیں, آپ کو تینوں چیزیں سائملٹینیسلی نظر آئیں گی. ساری چیزیں ورک آؤٹ ہم کر رہے ہیں. مجھے جتنی ایک فکرہ مجھے جتنا کیوس اور جتنا بے چینی حکومتی ایم این ایس کے اندر, میں جب یہ 18 والا تھا مارچ الیکشن کمیشن کے باہر جو احتجاج تھا, اس کے بعد آیا ہوں, میں ملا ہوں, مجھے جتنی بے چینی اس وقت حکومتی بینچز کے اندر نظر آئی ہے, مجھے کبھی نہیں. میں یہ اس بات سے اگری کروں گا کہ شاید مہینہ پہلے بہت بے چینی بھی ہوگی. یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایک ایسی ظاہر پی ڈی ایم ایک موومنٹ شروع کر چکی تھی, جلسے ہو رہے تھے. اب بے چینی اسلام آباد کی حد تک کم از کم ہو گئی چوری صاحب. اگر آئی مین دیٹس ہاؤ یہ بڑھتی رہتی ہے, کم ہوتی رہتی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو, بٹ میں آج کی بات کر رہا ہوں. میں آگے آپ کیا کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ ایسے کریں جس سے دوبارہ یہ مومنٹم بن جائے پی ڈی ایم کا. لیکن تارڑ صاحب, استعفے مریم بی بی کی گفتگو سن کے تو آج بھی لگتا ہے کہ شارٹ آف ریزگنیشن پی ایم ایل این تو نہیں مانتی. انہوں نے بھی کہہ دیا اگر نمبر ہے تو دکھائے, نمبر تو نہیں دکھا سکتا کوئی. مولانا صاحب کی طرف سے حیدری صاحب نے بھی کہہ دیا. اب وہ دوبارہ آج استعفوں کی بات کر رہی ہے, پیپلز پارٹی استعفوں پر نہیں آ رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹجی ہے یا استعفے لازم ہے آپ کا خیال ہے؟ آئیں گے ہی آئیں گے, کیونکہ یہ ٹویٹ دیکھ کر تو لگتا ہے استعفے آئیں گے. بہت شکریہ کاشف عباسی صاحب. بات یہ ہے کہ استعفوں کی جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی, ہماری پارٹی میں اس توقع سے بڑھ کے استعفے آئے ہیں, اور بیفور ہماری جو انٹرنل ڈیڈ لائن تھی, لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ استعفے جمع کرائے. چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو جہاں پہ ہماری تعداد 161 ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو جہاں ہماری تعداد 84 ہے. اب استعفوں کی آپشن تو دیکھیے, وہ ہم کنونسڈ ہیں کہ استعفوں کی آپشن ہی آپشن ہے, مگر جو نمبرز کی بات ہماری طرف سے کی گئی ہے, اگر پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی باقی کوئی جماعت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ نمبر گیم دیکھیں, اور میں ٹیکنیکلی بات کروں گا, جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ 6 سے 7 ووٹوں پہ کھڑی ہے, جو پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی ہے وہ 10 ووٹوں پر کھڑی ہے. تو ابھی دیکھیے سر پنجاب کی حکومت اور تارڑ صاحب مریم بی بی کہہ چکی ہے اس کو میں نے شہید نہیں بنانا, وہ تو نہیں گرے گی. اصل گیم تو پنجاب کے مرکز کے گورنمنٹ بھی شامل کر لیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اتحادی ناراض ہوتے ہیں یا اتحادیوں کے باقی جماعتوں سے رابطے ہوتے ہیں, تو دیکھیے جو اس طرح کی ویک کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں, ویک کولیشن ہوگی سیٹوں پہ. تارڑ صاحب اصل مسئلہ کولیشن نہیں ہے, اصل مسئلہ وہ طاقت ہے حکومت کی جس نے ان ساروں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے.
اب مسئلہ یہ ہے بہت سی طاقت ہے. اور سر وہی میں کل کر چوری صاحب میں کل نیشنل اسمبلی میں کوشچن پوچھتے ہو ساڈے کو میں آج پروونشل اسمبلی میں تھا. سر ایک اور چیز ایڈ کر دوں اس میں, ایک اور چیز سن لیں. دیکھیں مسئلہ یہ کہ چوری صاحب کے ساتھ خود ملاقات کر کے وہ مسئلہ سیٹل ہو گیا. سب سے زیادہ ووکل چودھری پرویز الہی صاحب یا کاف لیگ تھی, ان کو سینٹ کی سیٹ دیکھ کر یہ بھی دے دیا کہ سینٹ آپ مینج کریں گے پنجاب کا, وہ سارٹ آؤٹ کیے. ایم کیو ایم کو تو ویسے کوئی مسئلہ نہیں, جی ڈی اے تو ویسے پیپلز پارٹی کے خلاف ہے, ان کو تو جو اینٹی پیپلز پارٹی الائنس ملے گا وہ جائے گی. مجھے وہ بتائیں کمزوری کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو کہ جو اعلی حکومت کا ٹوٹ کے آپ کی طرف آ رہا ہے, مجھے اس اعلی کا نام بتائیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی رویے سے, اور اسپیشلی ان کے پاس آفر کرنے کو کچھ نہیں ہے نا. آپ پنجاب اسمبلی جائیں, ادھر 21 کا گروپ بیٹھا ہے, آپ اوپر جائیں جو پرانے جو گھاک لوگ ہیں, اسپیشلی وہ جو پی ایم ایل این کے ایم این اے سے لاسٹ ٹائم اس دفعہ انہوں نے پارٹی تبدیل کی, اندر کھاتے وہ بھی رابطے کر رہے ہیں کہ جی ہم تنگ ہیں. سر لیکن آج آپ کے ممبران نے ایم پی ایز نے پریس کانفرنس کھل کے کر دی آپ کے خلاف, تو اگر وہاں سے آپ سے رابطے میں, یہ تو کھل کے سامنے آ گئے. نہیں یہ ہمارے ممبران نہیں ہیں کاشف صاحب, ان کو ہم تقریباً 5 ماہ پہلے پارٹی سے نکال چکے ہیں. ان کا ووٹ تو ہے نا اسمبلی میں باس. وہی لوگ بار بار پریس کانفرنس کریں. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں, ان کا اپوزیشن لابی میں داخلہ بند ہے, ان کو اپوزیشن مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ تو آج بھی ہے نا. یا تو وہ کہیں کہ وہ ووٹ نہیں ہے, ایسے پی ایم ہے کوئی حکومت کا جس کا ووٹ ہی کوئی نہیں ہے, ان کے ووٹس ہیں. تو اگر وہ ووٹ بھی آپ اس طرف چلے گئے, گیم کہاں سے؟ نہیں وہ ووٹ اس طرف دیکھیے. میں آپ کاشف ووٹ جو ہے نا, 5 بندے 5 ماہ میں 5 بار پریس کانفرنس کر کے لائلٹیز تبدیل کر چکے ہیں. ٹھیک تبدیل کر نہیں. دیکھیے ایک اور بات ہے, جہاں تک نو کانفیڈنس کی بات ہے, جو لوگ آزاد بیٹھے ہیں, جیسے پنجاب میں 5 لوگ آزاد ہیں, یا جو کولیشن پارٹنر ہے, صرف وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں اگر فلور کراسنگ ہوئی. قانون یہ کہتا ہے کہ فلور کراسنگ کرنے والا شخص ڈی سیٹ ہوگا. اب دیکھیے کولیشن پارٹنرز کے بہت سارے مسائل ہیں, اور یہ دیکھیے گل کولیشن پارٹنر ہے نا, طارق صاحب چھٹو گل سمپل جی ہے کہ گل کولیشن پارٹنرز سے آگے. ایک بات سن لے نا, جب بجٹ کا کھانا تھا, آپ ذرا پوچھئے گا ان کے چیف ویب سے کہ بجٹ کے کھانے کے لیے انہوں نے کہاں سے ان کو کال نہیں کروائی, ٹھیک کہہ رہے ہو پائل, پر تسی اصل میجر فیکٹر تے مس کر رہے ہو نا. وہ گلو جس نے سب کو اکٹھا رکھا وہ تو اپنی جگہ کھڑی ہے. سو جانا تو کسی نے کہیں نہیں, ورنہ جا چکے ہوتے. یہ ملاقاتیں تھوڑی ہو رہی تھی. میں ذرا ڈار صاحب کو بھی تانوں کنے دسیا اپنی جگہ کھڑی. فی الحال تے کھلوتی ہے نا سر, تسی پریس کانفرنس کرا دیو کسے کو نو تاڈے, اگر اننے رابطے نے کوئی چوری صاحب کو نو کرا دیو, کوئی ایم کے ایم کو نو کرا دیو, پریس کانفرنس ہو جائے گی. کوئی رابطے نہیں ہے لیکن تسی تے گارنٹی نہ دیو بار بار. اور سر ویسے استعفوں کی جو بات آئی, جیڑی استعفا دی گل آئی طارق صاحب, وہ مریم بی بی نے 2 بندوں کے استعفے غلطی سے اسپیکر کے پاس چلے گئے, وہ نہیں دینے کو تیار ہے. آپ باقی استعفوں کی بات کر رہے ہیں, یہ رولا, یہ پالیٹکس ہے بھائی, اتنی سمپل نہیں ہے جتنی سمپل آپ سمجھ کے بیٹھے. 100% پڑے ہیں. ٹھیک, وہ تو استعفوں کا میں کوئی ایشو پریشانی ہے. جب ڈیسائیڈ کرے گی پی ڈی ایم, ہم سارے جمع کرائیں گے. اور 4 تاریخ کی میٹنگ رکھی, آپ نے تو آپ کی لیڈر نے اناؤنس کر دیا, پبلکلی اناؤنس کیا کہ یہ 2 لوگ استعفے مار کے آئے منہ پر, وہ واپس استعفے جا کے واپس لے آئے. سو پرابلم یہ ہے کہ دس از پالیٹکس. نہیں دیکھیں نا, نہیں سر, میں سے کچھ اور بتا رہا ہوں سر جی, وہ تو کسی نے شرارت کی, اگر وہ ان کے ہوتے تو وہ منہ پہ مار دیتے, وہ تو ان کے استعفے تھے ہی نہیں. اور سر بی بی نے کیا غلطی نال بھی چلے گئے تھے مان لو. بس مسئلہ یہ ہے کہ دس از پالیٹکس. اصل رولا یہ ہے, میں جو بات چوری صاحب کو بھی سمجھ آتی ہے, آپ کو بھی سمجھ آتی ہے, ڈار صاحب کو بھی سمجھ آتی ہے, دا ریالٹی آف پالیٹکس ویری ڈفرنٹ فرام دا اسٹیٹمنٹس آف پالیٹکس. پالیٹکس کی اسٹیٹمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں, جب ریالٹی کی بات آتی ہے وہ بڑی ڈفرنٹ ہوتی ہے. سر عمران خان سے واقعی استعفا دینے کی بات کیا؟ دیکھیں, ایک تو آپ کے یہ دونوں مہمان ایک پیج پہ نہیں ہیں پی ڈی ایم کے یہ, لیکن جو ہی منظور صاحب ایک بات کر رہے ہیں, طارق صاحب ایک بات کر رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ ان کی ذہنی کنفیوژن کاشف میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ صاف نظر آ رہی ہے. ہم پی ایم ایل این کو سنجیدہ لیں, یہ استعفے دیں گے اگر یہ ضمنی انتخابات نہ لڑتے. طارق صاحب روز سیالکوٹ پہنچے ہوتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی سیالکوٹ کرنے کے آتے ہو ضمنی الیکشن میں, اگر استعفا ہی دینا ہے کیوں اس امیدوار کی بھی دوڑے لگوا رہے ہو؟ ہزاروں لاکھوں ووٹ اس کو ملیں گے, 8 دن بعد آپ اسے کہیں گے استعفا دے دو. اگر ان کی نیت ہو, سنجیدہ ہو, یہ کبھی ضمنی الیکشن نہیں لڑتے. دوسری طرف کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ان کے لوگ رابطے میں ہیں. پھر پی ایم ایل این کو, پنجاب میں 20 کا گروپ تو ہے آپ کا, یہ آپ کی پارٹی بھی جانتی ہے, جو آپ سے سینٹ کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں, اگر وہ لوگ ان کے ساتھ واقعی رابطے میں ہیں
تو تارڑ صاحب کو پھر چودھری منظور صاحب اور پیپلز پارٹی کے بیانیے کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیٹس گو فار تحریک عدم اعتماد, کیونکہ ہمارے لوگ بھی ان کے پاس ہیں. دیٹ شوز کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دو مینو مل کے گئے آج, چلو مل کے گئے نے, پھر کھل کے کھیڈن نا, پھر کیوں کہنے نے. لیکن انہوں نے بھی یاد ہونا چاہیے سینٹ دی طریقے عدم اعتماد چ بھی انہوں دے دانے پورے سن, لیکن دیگ نہیں سی چڑھی. وہ کنے نہیں چڑھن دیتے, وہ تے پھر تسی بہتر سمجھ دیو. میرا مطلب ہے بیچارے کیوں انہاں دی اے وی دیگ جڑی ہے تساں. سر وہ کہہ رہے ہیں چوری صاحب پوائنٹ نوٹ کر لو, آپ واپس آواں گا. وہ کہتے ہیں کہ تانوں پتہ کنے نہیں چڑھن دیتی ہے. پوچھا گا باقی کینوں کی چوئی پتہ ہے. چوئی صاحب تسی سیالکوٹ آ رہے ہو, ویلکم. اخیر بندے شندے میں تاڑے پورے دیکھ کرا نہ دیاں لے گا, بندے شندے پورے سیالکوٹ میں کرا دیاں گا. تانوں الیکشن کمیشن آر نون لیگ کولوں اور باقیاں کو مسئلہ نہیں ہوئے گا. دس دیو کہ بندے شندے چاہیے نے سیالکوٹ آ رہے ہو 13 نو. بندے ساڑے پورے نے پورے نہیں اگے بھی تسی آہی کیا سی لاہور جلسے نے. جو پورے نے الیکشن کمیشن دے باہر بھی پورے نے. ساڑے پورے سارے پھر سارے چوئی صاحب پورے نے مینوں گل کرنی پے گی ٹاک شو دے بعد تسی پیپلز پارٹی والے کہندے یار نون لیگ نے ساڈے نال چنگا نہیں کیتا, بندے ہی نہیں لیا سکی. تے پھر سوچ لو آپس ہی دوویں, میں سیالکوٹ بندوبست کر داں گا. بہرحال دیکھو جی بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی سنجیدہ ہوں ہیں کاشف, تو وہ سوچ میں پڑ گیا واقعی ڈار کو بندے لے لینے چاہیے. نہیں وہ ایڈا کو کیا گزرا نہیں ہوتا, پائن کرنے بندے اکٹھے کر ہی لیندے سارے. ایمانداری سے بتائیں تو یار رولا سوچو کہ تسی بندے اکٹھے کرنے ہیں. اج کل تہاڈا رولا پیا ہے, انہاں دا تے ہے ہی ہے, تہاڈا بھی رولا پیا ہے. آپ کافی عرصے سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں ریڈ زون میں فری ہینڈ دیا ہم نے ان 11 جماعتوں کو, کیا ریزنیبل گیدرنگ یہ لوگ کر سکے؟ 11 جماعتیں یا 3-4 MNAs اس سے زیادہ گیدرنگ کر لیں اگر وہ دل سے محنت کریں. یہ عطا تارڑ صاحب بھی جانتے ہیں کہ ان کے اپنے کھلاڑی ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے. کیوں؟ تو پھر کون سا آر پار کرنے نکلے ہیں؟ جس پارٹی کا کارکن ان کے ساتھ نہیں کھڑا کاشف, وہ کیسے امید کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی باہر آئے؟ لاہور میں جب تک لاہوریے نہیں آئے پیدل چل کے اس جلسے میں, یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے علاقوں سے ہم اگر رینٹڈ کراؤڈ گاڑیوں میں ڈال کے کیمے والے نان سب کچھ جو پوری قوم کے سامنے ہے, اس طرح تحریک انقلاب آتی ہیں. انقلاب اس طرح آتی ہیں جی, جنوری کا مہینہ ہے, سردی ہے, ذرا موسم ٹھیک ہو لیں دو, جذبہ جنون سردی دیکھتا ہے, گرمی دیکھتا ہے. یہ ان کی پوزیشن ہے. چوری صاحب وہ کہتے ہیں نہ بندے آندے تو نہ یہ سارا رولا ہوتا ہے. ذرا اچھا دیکھو یہ کنے کو بندیاں نال اے سیالکوٹ اور سارا پنجابی چینل نہیں ہے سر, اردو دا چینل ہے, خدا دا واسطہ اردو گل کرو. سارے پنجابی گل سنو اور گل سنو نا, گل سنو. یہ دیگ دی گل ہوئی سی تے دیگ تے چڑھی ہوئی ہے, تھلے اگ بل رہی ہے. یہ ہن اودوں ہی پتہ لگے گا اودے وچ کی پک رہا جدوں دا رولا ہے. چوری صاحب دا اونلی رولا اس کی اے ملٹیپل دیگاں چڑھیاں, تہاڈی دیگ کچھ اور کہندی ہے, نون دی دیگ کچھ اور کہندی ہے تے پی ٹی آئی دی دیگ کچھ اور کہندی ہے. سارے نے اپنی اپنی دیگاں چڑھیاں. ساڈی دیگ نہیں, دیگ اکو ہی ہے. اور گل سنو, اس ملک تے دیگ اکو ہی ہے جیڑی چڑھی ہوندی ہے, جو ٹکن کھلدا ہے پتہ لگدا ہے وچ کی پکیا ہے. چوئی صاحب تاڑی دیگ جیڑی ہے نا کرائسس وہ سرکار آپ کو اردو دا پروگرام ہے, تسی پنجابی لگے ہو سارے. کاشف آپ کو پتہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک کرائسس ڈش بنتی ہے, وہ مکسنگ آف ایوریتھنگ, جو بچ جاتا ہے وہ سارا کوئی اکٹھا کر دیتا ہے. کرائسس دیگ دیگ کوئی ہے پکڑ اودے وچ کی پک رہا ہے, یہ پتہ اودوں لگدا جو ٹکن کھلدا, اودوں پہلے سارے راضی ہوندے نے. سر دیکھو ایک پی ڈی ایم کی ریلی ہے سیالکوٹ, ڈار صاحب نے بندوں کی آفر کی. میں ڈار صاحب کو آفر کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائیں پی ڈی ایم کی ریلی میں, ان کی عزت افزائی کریں گے انشاءاللہ, ان کو سٹیج پہ بٹھائیں گے. آپ کو پتا تارڑ صاحب عزت افزائی کا مطلب, اس گفتگو میں عزت افزائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ تیری میں عزت افزائی کرتا تھے, یہ اللہ کا میں دل سے کہہ رہا ہوں ان کو سٹیج پہ ان کو ویلکم کریں گے, 19 فروری کو سیالکوٹ الیکشن کا نتیجہ قبول کریں گے. ان کی آفر پہ کاؤنٹر آفر کر رہا ہوں, رزلٹ قبول کریں گے 19 فروری کو سیالکوٹ جو جناب والا الیکشن تے منو گے نا. آپ نے جو ڈی ایس پی لگوایا, آپ نے جو ڈی ایس پی لگوایا الیکشن شیڈول کے بعد, اس کے باوجود رزلٹ قبول کریں گے. آپ جو پرچے کروا رہے ہیں اس کے باوجود رزلٹ قبول کریں گے. آپ جو بلڈنگز گروا رہے ہیں اس کے باوجود رزلٹ قبول کریں گے. میں تو وزیر آباد اور ڈسکا میں جو جذبہ دیکھ کے آیا ہوں وہ جنرل الیکشن میں بھی نہیں تھا, اور یہ سیٹ 1,01,000 ووٹ تھا اور آپ کے کینڈیڈیٹ کو 60,000 ووٹ ملے تھے. تو میں تو قبول نہیں, اس کو بالکل کھلے دل سے قبول کریں گے. ٹھیک ہے, میں ایک بریک کے بعد ذرا یہ الیکشن کی بات آ جائے گی. ذرا مسئلہ ہے, سٹنگ گورنمنٹس عموماً تارڑ صاحب الیکشنز عموماً جیتا کرتی ہیں, ان کے پاس ریسورس ہوتا ہے, ان کے پاس انتظامیہ ہے, ان کے پاس مشینری ہے. جیسے آپ نے کہا ڈی ایس پی بدل دیا, ڈی پی او بدل دیا, کیس کر لیا, کسی سے کوئی
ड्रग्स निकल आए, ये सारा काम होता है इलेक्शंस में, माजी में भी होता रहा। उसके बावजूद अगर इलेक्शन जीत गए, फर्ज करें, हालांकि ये हल्का तो आपका बड़ा स्ट्रांग हल्का है मुस्लिम लीग नून का, तो वाकई फिर भी इलेक्शन का नतीजा कबूल कर लेंगे, उस वक्त ये बयान बदल जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो इस्तीफों का मामला है, चौधरी साहब ब्रेक के बाद बताएं, इस्तीफे हैं या टेबल पे हैं ही नहीं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी मंजूर साहब, जब मैं ब्रेक से पहले क्या पूछ रहा था आपसे, क्या इस्तीफे टेबल पर हैं? ज़रा आप तो कहेंगे सब कुछ टेबल पर है, 4 के इजलास में फैसला होगा, पर रियलिस्टिकली जब आप कहते हैं न्यूक्लियर ऑप्शन है, तो क्या न्यूक्लियर ऑप्शन तो सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करने के बाद इस्तेमाल होगा? तो ऑप्शन तो अभी मेरा ख्याल है सिरे से कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है ऑपोजिशन की तरफ से, तो क्या उसका मतलब यह अखज़ किया जाए कि ऑपोजिशन का इस्तीफा टेबल पे है ही नहीं? दो जगह से देखें ना, ये इससे पहले एक छोटा सा मजाक, वो आपने कहा कि सारी बात पंजाबी में हो रही, तो वो देख चढ़ी हुई सी ना इलेक्शन वाली रात, डार साहब बड़का मार रहे सन, पर जो टकन खुलिया किसी और ने ख्वाजा साहब की देख पका देती, वो इन्होंने पता है। खैर वो वापस आते हैं। देखिए हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरतीब से वो है उसी तरतीब से जाना पड़ेगा। सर टाइम फ्रेम क्या आपको क्या लगता है कि क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये इसलिए पहले आ गया कि ये एक मिस परसेप्शन आ गई विद इन द पीडीएम और विद इन द प्रेस और दोस्तों के दरमियान। सर ये आप इसका ओरिजिन जानते हैं ना? परसेप्शन ये थी, देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं परसेप्शन ये थी, एक सेकंड रुक जाए जरा, मैं आपको एक बात बताऊं, परसेप्शन बनती कैसे? सुन ले, परसेप्शन बनती कैसे? उस दिन 6 दिसंबर को 8 को सरबराही इजलास था, मरियम बीबी ने कहा आर या पार, इस्तीफे जो नहीं देगा घिराव करेंगे, देख लेना आप क्या करते हैं। आज 2 तारीख है, 4 को सरबराही इजलास है, आज फिर उन्होंने कहा बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, थोड़ा सब्र कर लो। इससे ये परसेप्शन बनती है कि नून लीग पुश कर रही है इस्तीफों के लिए। उन्होंने जो मीडिया टॉक की उसमें भी उन्होंने कहा कि इस्तीफा ही ऑप्शन है, हम नहीं करते। इस तरह के बयान से ये इंप्रेशन बनता है। मेरी गुजारिश सुन ले, ये पीडीएम के अंदर, मैंने कहा ना पीडीएम के अंदर भी और बाहर भी हुआ ये कि ख्याल था कि अगर सिंध गवर्नमेंट तोड़ दी जाए तो शायद इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल होगा, तो उससे ये इलेक्शन रुक जाएगा। जब हमने अपने सारे लीगल एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा ये नहीं होगा, सिर्फ सिंध की हद तक। फिर जब हमने देखा कि इसका मतलब आप 2/3 अक्सरियत सेनेट में 6 साल के लिए उनको देना चाहते हैं, बाकी जगह से तो 12-12 लोग आ जाएंगे तीनों सूबों से उनके, तो अगर वो 36 लोग वहां से आ जाएंगे ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं, वो डालकर तो 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी। और फिर ये भी है कि हम ये कहते हैं कि इस्तीफे उस वक्त देंगे जब इलेक्शन मुमकिन ना हो, क्योंकि इनके पास कई ऑप्शन हैं। तो फिर 2023 में मुमकिन है ऐसा? यहाँ ही रहते हैं सर, आपकी गुफ्तगू सुन के तो लगता है 2023 से पहले तो इस्तीफे हो ही नहीं सकते। यार नहीं, मेरी 1 मिनट बात सुन लेना। हम मोमेंटम बनाकर इस्तीफे देना चाहते हैं, मूवमेंट का मोमेंटम होता है। मोमेंटम तो खत्म हो गया ना, मोमेंटम बनने की बजाय खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ, ये आपका ख्याल है ना। प्रॉब्लम ये है कि आप चूंकि बॉल टू बॉल कमेंट्री कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता मोमेंटम। ये पेस एक में सीधी लकीर में कभी मूवमेंट्स नहीं जाती, क्योंकि मूवमेंट्स का दुनिया अगर नहीं सीधी जाती तो आप भी मान रहे कि इस वक्त कम से कम टेम्पो गिरा हुआ है आपकी तहरीक का, ये तो मान ले कम से कम। नेचुरली वो ऊपर नीचे आएगा। जो सेनेट के इलेक्शन में हमने हिस्सा लेने की बात की तो उसके बाद मोमेंटम नीचे आया, लेकिन आप देखेंगे 5 से दोबारा वो मोमेंटम शुरू हो जाएगा। 4 की मीटिंग के बाद आप दोबारा देखेंगे। डार साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं उसके बाद तारक साहब आपके पास वो कहते हैं मोमेंटम हम उठा लें। चौधरी साहब, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो में पीडीएम दम तोड़ चुकी है। एक मॉनिटर में सीधी लाइन भी आती है, अब पीडीएम की सीधी लाइन आ रही है, ये ऊपर जाना नीचे जाना, ये खत्म हो चुका है। आ जाएगा दम तोड़ चुकी है कि नहीं? अभी आप परसों नजर आ जाएगा आपको। देखें, अभी आप चौधरी साहब फिर आ रहे हैं इस्तीफों की तरफ। बिलावल जरदारी साहब फिर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर वो तरीके एतमाद में आएंगे। मुझे नहीं याद पड़ता हालिया दिनों में काशिफ बिलावल साहब ने कोई इस्तीफों के हवाले से बयान दिया हो। काफी दिनों से शुरू में बड़े पीपल्स पार्टी चौधरी साहब बैठे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, अभी का ऑप्शन थोड़ी। तारक साहब, अब ये पोजीशन है, ये भी मान रहे हैं कि टेम्पो गिरा हुआ है, ये भी मान रहे हैं कि इस्तीफे न्यूक्लियर ऑप्शन तो हो सकता है, अभी का ऑप्शन नहीं है।
پیچھے رہ کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ چودھری صاحب ایک سوال کا جواب بریفلی میں طاہر صاحب آپ کے آنے سے پہلے دھرنا آپشن ہے چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے لیے دھرنے میں بیٹھ جانا اسلام آباد آ کے نہیں لانگ مارچ ہے لانگ مارچ کی مختلف شیپس ہو سکتی ہیں نہیں دھرنا اس کا کنکلوژن ہو سکتا ہے ناٹ اونلی فرام ون پلیس نہ وہ تو خیر ہو گیا آپ سندھ سے چلے مولانا صاحب کے پی سے چلے بی بی یہ ہے لاہور سے اگر چلے ہمیں یہ روکتے ہیں اگر جہاں پہ روکتے ہیں وہاں پہ وہ نہیں روکتے آپ اسلام آباد آتے ہیں سر وہاں کیا آپ ہفتہ 10 دن 20 دن 40 دن بیٹھے رہیں گے سر نہیں یہ ان میں اتنی ہمت نہیں جب ہمارا لانگ مارچ شروع ہوگا نا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لاہور سے شروع یعنی تسی یہ بھی نہیں دس سکتے کہ تسی دھرنا دینا ایوری پارٹ آف دا کنٹری سٹارٹ ہوگا اچھا طاہر صاحب اب یہ کنفیوژن اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ نہ دھرنے پہ بی بی نے کہا دھرنا بھی آپشن ہے یہ کہتے دیکھیں گے جی اس وقت فیصلہ کریں گے کہتے ہیں استعفوں کا اس ٹائم ٹائم نہیں ہے جب اس وقت دیکھیں گے جس وقت ٹائم آئے گا وہ ٹائم کب آئے گا وہ بھی کسی کو پتا نہیں ہے سو یہ کیا اس وجہ سے زیادہ کنفیوژن نہیں پھیلتی پی ڈی ایم کی اس تیاری کے اوپر اس اسٹریٹجی کے اوپر جو پی ڈی ایم نے بنائی تھی پہلے دیکھیے میں تھوڑی سی نا آپ کو گراؤنڈ ریالٹی سے بھی آگاہ کروں میں گجرانوالہ کے جلسے سے شروع ہوا اور میں گراؤنڈ لیول پہ گلی گلی یو سی وارڈ پھرا ہوں میں نے ابھی سیالکوٹ میں 2 جلسے کیے ہیں میں رورل ایریاز میں بھی گیا ہوں میں اربن ایریاز میں بھی گیا ہوں میں نے لوگوں سے ایک سوال کیا اور وہ لوکل باڈیز کے نمائندوں سے بھی ہم ڈور ٹو ڈور بھی گئے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ جی جنرل الیکشن میں اور اب آپ کی کیا فیلنگ ہے کیا فرق محسوس ہوتا ہے عام آدمی آپ سے یہ بات کرتا ہے کہ جی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے تبدیلی سرکار نے ہمیں تباہ کر دی ہے ابھی حال ہی میں دیکھیں نا پیٹرول کی پرائسز 2 دفعہ بڑھی ود ان اے شارٹ سپین آف ٹائم یہ بھی سمارٹ اسٹریٹجی تھی کہ سمری پوری اپروو نہ کرو پیس میل میں کر لو دیکھیے ایک عام آدمی جو باہر ہے اس میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے میں نے لاہور کے جلسے میں بھی یہ بات سر یہ بات تو آپ کی ساری میں نے درست مان لی طارق صاحب مسئلہ کہاں پہ ہے مسئلہ یہ ہے جو اسٹریٹجی دیکھیں ایک تو اسٹریٹجی کے اوپر اختلاف ہے آپ ساروں کا استعفیٰ دینا ہے یہ دینا نہیں دوسرا جو پچ کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا شروع ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کا کردار نظریاتی موومنٹ فلانا ڈمکانا آہستہ آہستہ ایک کر کے سارے پیچھے آ گئے بلاول صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ ان کا نام نہیں لینا چاہیے مولانا صاحب نے ریسنٹ انٹرویو میں کہہ دیا اپنی پریس ٹاک میں کہ جناب لڑائی کون سی گلا اپنوں سے ہوتا ہے ہماری تو ان سے کوئی لڑائی نہیں ہماری لڑائی تو حکومت کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے سب آپ کے اتحادی پی ڈی ایم کے شاید 1-2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اس باٹم لائن اور ٹاپ لائن سے جو ٹاپ لائن سیٹ کی گئی تھی شروع میں دیکھیے باٹم لائن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو بھی اسٹریٹجی ہوگی اور وہ 4 تاریخ کو کھل کے سامنے آ جائے گا کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے جس چیز پہ بھی کنسنسس ہوتا ہے مگر میں آپ کو بتاؤں لانگ مارچ جو آپشن ہے اس پہ سب متفق ہیں اس پہ بلاول صاحب بھی بات کر چکے ہیں دھرنے کا آپشن ہے بس دھرنے کا آپشن ہے دھرنے کا بالکل آپشن موجود ہے لاسٹ ٹائم جب پی ڈی ایم میں اس پہ بات ہوئی تھی تو ایک الٹیمیٹم کی بات ہوئی تھی کہ اس میں ایک الٹیمیٹم دیا جائے اور پھر بیٹھا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے استعفے پیش کر کے تو الیکشنز کی طرف معاملے کو لے کے جایا جائے کیا پیپلز پارٹی اس سے اتفاق کرتی ہے کہ آپ اپنا یہ ایک ڈیڈ لائن دیں اس کے اوپر کہیں کہ ہم بیٹھ جائیں گے اسلام آباد آ کے استعفے آپ کو بھیج دیں گے پیپلز پارٹی اگری کر رہی ہے اس بات پہ دیکھیے 4 تاریخ کو بات یہی ہونی ہے کہ اگر تو نو کانفیڈنس کے لیے نمبرز پورے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جس کے تحت حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے تو فبے پھر بات ہو سکتی ہے اگر نہیں ہے ایک جلسے نہیں دیکھیے جو جلسے احتجاجی جلوس اور ابھی اس کا مومنٹم آگے بڑھنا ہے ہمارا سیالکوٹ میں ہے وزیر آباد میں ہے پھر باقی جگہوں کے اوپر ہے تو دیکھیے دن بدن اس میں اضافہ ہوگا لیکن طاہر صاحب آپ ایک بات مانیں گے ضرور کہ اس وقت مسئلہ جلسوں جلوسوں کا نہیں آپس میں اگریمنٹ کا ہے کہ کیا اپوزیشن کی تمام جماعتیں کسی ایک اسٹریٹجی پر اگری کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں کاشف ایک بات ہے ہم مختلف جماعتیں ہیں مختلف آراء ہیں لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ وہی ہوتا ہے جو یونینیمسلی ہوتا ہے چوئی صاحب میرا یہ کنفیوژن 4 تک دور ہو جائے گی ٹھیک دیکھو چوئی صاحب میرا 4 تک دور ہو جائے گی میں بھی ایگزیکٹلی یہ بات کر رہا تھا 4 کو سب کلیئر ہو جائے گا کہ کس بات پہ کنسنسس ہوا ہے اور دیکھیے پی ڈی ایم میں کنسنسس لازمی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ کنسنسس نہ ہو چاہے وہ استعفوں پر ہو چاہے وہ لانگ مارچ پہ ہو چاہے وہ دھرنے پہ ہو کسی چیز پہ تو کنسنسس ہوگا کنسنسس ضرور ہوگا جی یہ آپ دیکھیں گے 4 کو یہ ڈالیں گے کمیٹی نہیں جیسے ہماری خواتین ڈالتی ہیں نا کہ کس کی نکلے گی 4 دلو چوئی صاحب آج سے لینے 4 پرچیاں پہنیاں نے ایک دھرنا دوسرا لانگ مارچ تیسرا استعفیٰ اور چوتھا طریقہ عدم اعتماد جدی نکل آئی
ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے پاکستانیوں اس سے زیادہ اب ان کی گفتگو سنے کوئی پرچیاں دے ان کے پاس اگر ان کے پاس کچھ ہوتا مجھے بتاؤ دنیا میں آج تک کوئی ایسی تحریک چلی ہے جس کی چار آپشنز لے کے چل رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ہر قسم کا آپشن اوپن ہوتا ہے. دار صاحب دیکھیں کھل کے اعلان کریں, ایک چیز ضرور نکلے گی, یہ طریقے اور وہ وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے, یہ ہر پرچی دے نتیجے سر انہیں کا آفر کرتا ہے استعفیٰ پرائم منسٹر نے. دیکھو یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں طریقے اعتماد کریں. ادھا من گیا نا, وہ کہنا کسی بندے نو کسی نے پوچھا, کہنا تو شادی بھی نہیں کرتا, کہنا 50% کم ہو گیا. انہوں نے کہا کیویں؟ انہوں نے کہا میں تیار ہوں. وہ والا رولا ہو گیا, 50% کم ہو گیا. تیار ہو 50% لوٹ مار دا مال واپس کرنے واسطے؟ باقی بھی مان جان, پرائم منسٹر نے کہا لوٹ مار دا مال واپس کر دو, میں تیار ہوں. تسی تیار ہو نا, تسی بھی ادھے ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਫਨਕਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣ. ਸਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 5 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ. ਸਰ ایک آخری بریک تو پہلے ایک سوال میں حکومت سے بولوں, یہ پچھلے مہینے میں کتنی دفعہ پیٹرول مہنگا ہوا؟ دیکھیں جتنی دفعہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہوا ہے 3 دفعہ ہوا ہوگا, لیکن سر کسی نے کہا, آج میں کسی نے فارورڈ کیتا, نیشنل مارکیٹ کا سے کوئی تعلق نہیں. میں کسی نے فارورڈ کیتا, انہوں نے کہا دیکھو پرائم منسٹر ایک باری میں بھی 6, 7, 8 روپے بڑھا سکتا تھا. انہوں نے کہا نہیں, 5 باری اگر 5 باری نہیں بدے گا. میں لوگاں نو ایک ایک کر کے مارنا ہے, لوگاں نو تسیہ دے دے کے مارنا ہے. سر وہ جیڑی گل لکھی سی منو نہیں لگتا کہ I can't say it on TV, but وہ مطلب میں نے پیار والا لفظ کہ میں نے تنقید ایک دفعہ بریک سے پہلے ایک بات کرنے دینی ہے, بریک سے پہلے ایک بات کرنے دینی ہے. آپ نے نیوٹرل ہو کے بات کرنی ہے. آپ بتائیں یہ سب کچھ ہم خوشی سے کر رہے ہیں کیا؟ پرائم منسٹر عمران خان خوش ہو رہا ہے مجھے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں, بجلی کی, گیس کی. اصل رولا یہ نہیں ہے کہ وہ خوشی سے بڑھا رہے ہیں, اصل رولا یہ ہے وہ آپ کیا کہتے ہو. تب نہیں پتا تھا آپ لوگوں کو روپے کا سرکلر ڈیٹ. نہیں, جب 46 روپے لیٹر کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسد عمر نعرے لگاتا تھا تب نہیں پتا تھا آپ کو, پاکستانیوں کے سامنے رکھنے والی ہے. تب پتا تھا نا. میری گال سنو, یہ اصل رولا تو یہ کہ آپ کے بیانات اس وقت جس وقت یہ قیمتیں بڑھاتے تھے اس وقت تو آپ ہی کہتے ہوتے تھے نا کہ سانو کی پتہ ہے اندر ہے تباہی کر گئے تھے, ہم تو اندر آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے نا. اچھا پہلے پتہ نہیں ہے, وہ واپس لے لو. نہیں کوئی تیاری نہیں, لیوی واپس لے لو, صبح پیٹرول واپس آ جائے گا. یہ کیا آپ ہمیں فارمولے سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اسی طرح ہی ہے جو صاحب گھر سے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, انہیں کیا پتہ اسٹوڈیو کے اندر کیا اسد عمر کہتا تھا. اچھا اسی طرح ہم اسٹوڈیو تھا ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑھتے, ہم میوزک کی طرح اس کو چلائیں گے, موسیقی کی طرح چلائیں گے. موسیقی کی بینڈ بجا دیتا. پیمنٹس انہوں نے پارک کی, انہوں نے ان کو کور اپ دیا, کیا کیا. ٹھیک ہے چلیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا یہ رولا بھی انہوں نے متھے. بریک کے بعد آخری سیگمنٹ میں چوہدری صاحب یہ جو اوپن بات ہو رہی چارٹر آف ڈیموکریسی میں, چوہدری صاحب بھی اور تارڑ صاحب بھی, آپ دونوں جماعتیں اگری کر چکے ہیں کہ ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ آل ووٹس فار دا سینٹ اینڈ انڈائریکٹ سیٹس ول بی بائی اوپن آئیڈینٹیفائبل بیلٹ. دوز وائلیٹنگ دا پارٹی ڈسپلن ان دا پول shall stand disqualified by a letter from the parliamentary party leader to the concerned speaker of the chairman senate. یہ آپ کا کمٹمنٹ ہے ایک ایسے ڈاکومنٹ کے ساتھ جس کو آپ بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. آج جب وہ موقع آیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا, کیوں نہیں مان رہے؟ ایک بریک کے بعد مجھے اس کا جواب. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ الیکشن اوپن بیلٹنگ, چوہدری منظور صاحب کوئی آخری سیگمنٹ ہے میرا, ذرا کوئک جواب دے دیں کہ جب یہی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو رہا تھا اور رضا روانی صاحب کو پوچھ لینا سی, آج وہ سارے جگہ بہ کے خلاف کھلو کے گل کر رہے ہوندے, انہوں پوچھ لینا سی کہ یار پانا چاہیے کہ نہیں. اس میں دو واضح طور پر دو لائنیں ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اور ڈپٹی چیئرمین کا, اس کو اوپن ہونا چاہیے جس طرح سے پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اس پہ ابھی تک نہ حکومت کے پاس کوئی فارمولہ ہے کہ یہ ٹرانسفریبل ووٹ کو کیسے آپ ڈلوائیں گے, اور یہ دو الیکشنز ہوتے ہیں, ایک سینٹ کا اور ایک پاکستان بار کونسل کا. سر یہ آپ کی بات ساری ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتائیں, یہ پھر اس میں ڈالنے سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کی کاغذ کالے کیتے نے پہلے ڈسکس لینا سی کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ کرنا چاہیے تھا. یہ شاید اس وقت, حالانکہ اعتزاز صاحب اور یہ میاں رضا ربانی صاحب اور باقی لوگ بھی
یہ ٹیکنیکلی وہ یاد ہے جیڑی بریک وچ گل کر رہے سن سر وہ بریک جیڑی میں کہہ رہا سی کہ جڑے جڑے چیزاں تے لوگ نہیں مننے اسی چیز کی وجہ سے آج وہ پھنسے. چاہے میاں صاحب نیاب کے قانون کو ختم کرنے کے خلاف تھے, اسی گیڑے میں آئے, وہ 62-63 ختم کرنے کے خلاف تھے, اسی گیڑے میں آئے. اس میں بھی کسی نے کہا ہونا یار اس میں کیڑا کو عمل درآمد ہو جانا لکھن کی حال سے. نہیں اس کا سولوشن جو ہے نا گورنمنٹ نے بھی پیش نہیں کی, بل تو پیش کر دیا ہے, وہ تو ویسے ہی پیش کر دیا ہے ایسے جیسے وہ اس کو یوز کریں گے اپنی ایمانداری کے لیے, باقی تو کچھ نہیں ہے. طاہر صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کو اوپن نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے ہمارا خیال تھا کہ بالکل اس کو اوپن ہونا چاہیے. ہم یہ پروپوزل سینیٹ کے چیئرمین کی نو کانفیڈنس والی موو سے پہلے لے کے آئے تھے. حکومت نے اس میں ہارس ٹریڈنگ بھی کی, بڑا کچھ کیا, انہوں نے اپنی منمانی کی. اب یہ اپنی ضرورت کو ہمارے پاس آئے ہیں. ان پرنسپل میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے, مگر ہم ان سے بات چیت کے روادار نہیں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں طارڑ صاحب کہ اگر کسی 2 نمبری کا آپ کو فائدہ ہوگا تو وہ پھر 2 نمبری جائز ہے, اگر 2 نمبری کا نقصان ہے تو اس کو بدلنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم ان سے کسی جو لوگ کشمیر پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے, جو وزیر اعظم کرونا کے اجلاس سے اٹھ کے چلا گیا, جو ٹڈی دل پہ بات نہیں کرنا چاہتا, مساق معیشت پہ بات نہیں کرنا چاہتا, اور جو فیصل واڈا کے لیے اسپیسیفک کلاز لے کے آئے ہیں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے ساتھ کہ جو ڈوئل نیشنلٹی ہے وہ نامینیشن والے دن نہیں, وہ اسکروٹنی والے دن گیو اپ ہوگی. تو ان سے کیا بات کریں, ان کی نیت میں کھوٹ ہے. ان پرنسپل وی اگری, مگر ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار نہیں. اوتھ لینے سے پہلے نیت اور ول ہونی چاہیے. ہر طرح کی امینڈمنٹ آ سکتی ہے. اگر یہ ایک نہل شخص کو پارٹی کا صدر بنانے کے لیے راتوں رات امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے چند عرصہ قبل دیکھا آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں پوری پارلیمنٹ ایک پیج پہ تھی, سب نے مل کے ایکسٹینشن پہ ووٹ دیا. تو اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ ایک طرح رقم کی, بڑا اچھا اقدام تھا. تو کیا سینٹ میں خرید و فروخت کا بازار ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے یہ 2 جماعتیں ساتھ نہیں دیں گی؟ وہ الگ بات ہے کہ پچھلے الیکشن میں 2 سینیٹر جو صاحب لے گئے تھے ٹرانسفریبل ووٹ, وہ جب تک یہ نیت ٹھیک نہیں کریں گے یہ بازار بند نہیں ہوگا. پچھلے الیکشن میں ایک نون کا سینٹر بھی آیا تھا جو آپ کے بھی ووٹ اس کے اندر پڑے تھے. وہ چھوڑ دیں. آخری سوال, ممبر اسمبلی کو کتنے فنڈ دے رہے ہیں؟ ممبر اسمبلی کو فی الحال مجھے تو کوئی اندازہ نہیں کس کو کتنے فنڈ ملے ہیں. میں تو ممبر اسمبلی نہیں ہوں نا, میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو کہ مجھے کتنے مل رہے ہیں. 50 کروڑ مل رہا ہے جی, اینا بھی مل رہا ہے جی. سر ویسے 50 کروڑ چوہدری صاحب 50 کروڑ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ 50 کروڑ دیں گے تو آپ کو احساس ہے کہ ہمارے بجٹ اور ہماری ٹیکس کلیکشن سے اوپر چلا جائے گا یہ معاملہ. اور پائی جان یہ لالی پاپ اس لیے دیا ہے کہ یہ سینٹ الیکشن ہے, اس کے بعد لالی پاپ ہے. اچھا کیوں دے رہے ہو لالی پاپ؟ لگ ہی نہیں سکتے, یہ لگ ہی نہیں سکتے چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے. وہ ٹینڈر آخری سوال دینا چاہیے. جی صاحب میرا قانون میں مل رہا ہے وہ لالی پاپ نہیں سی. ہمیں اگر کوئی کچھ ملنے جا رہا ہے وہ لالی پاپ ہو گیا. ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو دیتے رہے, ہم اپوزیشن کو بھی دیتے رہے. کاشف یہ بات آپ کو کہتے تھے کہ کاشف ہم اپوزیشن کو دیتے رہے کہ نہیں دیتے رہے. مجھے کلوز کرنا پروگرام سر. جو کہتے تھے نہیں دینے چاہیے, آج وہ فنڈ جائز ہو گئے کیونکہ حلقے کے لوگوں کی امیدیں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.